اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اور میں ہوں سحر اعظم۔ ناظرین، آج دین اور خواتین میں ہمارا کیا موضوع ہے؟ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شب برات کے احکام۔ آپ جانتی ہی ہیں کہ 2 دن بعد یقیناً ہمیں یہ مقدس رات، یہ بڑی رات ملنے والی ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے پروگرام کا موضوع بھی یہی رکھا ہے، جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر زیارت قبور کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسی حوالے سے متعلقہ جو سوال ہیں وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینل ہے تعارف کے لیے بڑھ رہی ہوں اپنے مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان یقیناً آپ سبھی ان کی گفتگو کو بہت شوق سے سنتی ہیں، میری بہنیں سمجھتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رابعہ خان۔ السلام علیکم رابعہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی جناب، پروگرام میں جو میری دوسری عالمہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پروگرام میں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان کا نام ہے شیریں خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آن بی پر ہمارے ساتھ جناب مفتی محمد احسن نوید صاحب موجود ہیں، ان کو بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب اجازت ہے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں؟ میرا پہلا سوال رابعہ خان، میں آپ کی جانب آؤں گی، اور شب برات کے حوالے سے یقیناً ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ثقافتی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں اور مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کی حقیقت کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس پر اگر روشنی ڈالنا چاہیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، برات سے مراد ہے نجات، اور شب برات سے مراد ہے نجات کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کا ذکر بعض علماء کے مطابق قرآن پاک کی سورہ دخان آیت نمبر 3 سے 4 جو کلام ہوا ہے برکت والی رات سے متعلق، تو بعض علماء کا موقف ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ شب معراج سے متعلق ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آیت شب برات سے متعلق ہے۔ بہرحال یہ برکتوں والی رات ہے، اور اگرچہ شب معراج ہو یا شب برات ہو، حدیث کی روح سے دونوں ہی راتوں کی برکتیں اور فضیلتیں ثابت ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے مخلوق کی جانب، اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق دنیاوی آسمان کی طرف جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال قرآن و حدیث دونوں سے ہی اس رات کی برکتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، اور اگر آپ قرآن میں بھی اگر اختلافی مسئلہ بھی دیکھیں تو اس کے صرف نظر بھی احادیث میں بہرحال یہ اس رات کی برکتیں موجود ہیں۔ اس رات میں خاص طور پہ جو ہے وہ چونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس رات میں بھی اللہ کی تعالیٰ کی برکت کا تھوڑا سا بھی شبہ بھی ہو تو وہ ان راتوں کو اکثر عبادات کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، گویا کہ کوئی اپرچونٹی وہ مس نہیں کرتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا، ایک رحمتوں کا، ایک ان کو گمان بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو گویا کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کا نارمل بھی راتوں میں، دیگر ایام میں بھی عبادات کے اہتمام سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ وہ بونس آفرز ہیں، خواتین تو بہت اچھا سمجھتی ہوں گی کہ جیسے سیلز ہوتی ہیں، بونس ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بھی معلوم ہو جائے تو چاہے وہ چیز آپ کو پورے ایئر بھی اویلیبل ہوگی لیکن سیل کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گولڈن اپرچونیٹیز رکھی ہیں کہ آپ کی پورے سال مصروفیات ہیں، آپ عبادت کا خاص اہتمام کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، بہرحال کچھ راتیں پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ایسی اپنے بندوں کو گولڈن اپرچونیٹیز دی ہیں کہ آپ اس میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ آپ پورے سال بھی کریں، لیکن ان پہ بھی عبادت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت اپنے لیے بھی طلب کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، خصوصی طور پہ والدین، قرابت دار اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سوال کریں۔
واہ واہ، بہت ہی عمدگی سے آپ نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ قیام اللیل کی ویسے تو ہم جانتی ہیں کہ بڑی فضیلتیں ہیں، اور جب شب برات کے حوالے سے ناظرین آپ نے سنا کہ اس میں احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے بھی آپ نے حوالہ دیا. آپ کی جانب بڑھوں گی میں. شیرین خان، مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات میں جو ہے وہ قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ زیارت قبور کی شرعی حیثیت اگر میں معلوم کرنا چاہوں تو کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے بڑوں سے اس رات کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے، اور ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد کے جو ادوار ہیں، ان میں جو ہمارے اکابرین جو گزرے، انہوں نے اس رات کے فضیلت سے فائدہ بھی اٹھایا، روزے رکھا ہے اور اسی طرح عبادت قائم کی ہے، اور یہ دین کا کام اور دین کا علم حاصل کیا اور اس کی لوگوں تک پہنچایا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان جانا بھی ثابت ہے. اور اچھا. اگر ہم حدیث سے بات کریں تو یہ حدیث مستحب، مطلب کہ سنت مستحبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان جنت البقیع جو ہے وہاں پہ تشریف فرمائی تھی انہوں نے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی مطلب کہ حدیث مبارکہ وہ فرماتی ہیں کہ جب اسی رات کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو وہ باہر گئیں اور انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف فرما تھے. اور پھر اسی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جو قبیلہ بنی کلب کی بکریاں ہیں، جیسے ابھی بہن نے ذکر کیا، ان کے اس بکریوں کے بالوں کے مطابق کثیر مطلب کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے گناہوں کو بخشش مطلب کہ معاف فرما دیتا ہے. تو قبرستان جانا اس رات سنت مستحبہ ہے، یعنی کہ آپ مغرب سے لے کر اگلے صبح فجر سے پہلے تک تشریف فرما سکتے ہیں. اور اگر کوئی دن میں بھی جاتا ہے تو وہ مطلقاً قبرستان جانا ہے. ویسے ہی ہماری دین مطلب کہ شریعت ترغیب فرماتی ہے، سنت ہے، تو آپ دن میں بھی تشریف فرما سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جانے کو اصل بنا لینا، مطلب یہ سمجھنا ہے کہ قبرستان نہیں جاؤ گے تو ثواب ہی نہیں ملے گا، فرض و لازم کر لینا. اور اگر کوئی نہ جائے تو پھر اس کے اوپر طنز اور طعنہ کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم قبرستان نہیں گئے. تو یہ دل سے کام کیے جاتے ہیں اور ان پہ اگر آپ نیت اچھی ہوگی تو پھر اس پہ ثواب ملتا ہے. اور کسی پہ زور زبردستی کرنے سے شریعت بالکل منع فرماتی ہے. آپ ترغیب کریں، آپ نیکی کا حکم دیں، لوگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو دیں، نہیں جاتے تو ان کو اس طرح سے مطلب کہ بے عزت، مطلب تھوڑا سا ذلت کا نشان نہ بنائیں. کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کیا. تو بالکل جناب، بڑی تفصیل سے جو ہے وہ شیرین خان نے اس حوالے سے جواب دیا. مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کیا آپ اس حوالے سے اس میں مزید کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شب برات بڑی بابرکت رات ہے. جی ہاں. پہلے تو میں اس کے تلفظ کے حوالے سے ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے وہ شب براعت اور شب برات بغیر حمزہ کے دونوں طرح ٹھیک ہے. براعت حمزہ کے ساتھ ٹھیک ہے، اور برات بغیر حمزہ کے دونوں طرح ٹھیک ہے. شب براعت بھی ٹھیک ہے، شب برات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب شب براعت کہا جاتا ہے تو براعت کا معنی ہوتا ہے نجات. ٹھیک ہے. نجات کا لفظ جو ہے یہ نون کے زبر کے ساتھ ہے. لوگ غلط طور پر نون کے زیر کے ساتھ نجات نجات کہتے رہتے ہیں. ایسے ہی درست لفظ جو ہے وہ نجات ہے، نون کے زبر کے ساتھ. تو یہ جو شب براعت ہے، عربی کے اندر لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، متعدد نام ہے. تو اسی اعتبار سے اردو فارسی میں شب براعت بھی کہا جاتا ہے، یعنی بخشش کی رات، پروانہ ملنے کی رات جو ہے. اور برات جب کہیں گے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر جو رائج ہے بولا جاتا ہے شب برات کہتے ہیں بغیر حمزہ کے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بارات کا مخفف نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندی والا جو لفظ بارات ہے تو اس کا مخفف ہے، تو اس لیے وہ اس کا کی تردید کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ شب برات غلط ہے، شب براعت ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، شب برات بھی ٹھیک ہے. یہ بارات سے نہیں ہے، بلکہ بارات ہندی کا لفظ ہے، برات خود فارسی کا لفظ ہے بغیر حمزہ کے. تو برات کا معنی ہوتا ہے فارسی میں حصہ، قسمت، نصیب. تو چونکہ اس رات میں ملائکہ بحکم الہی حساب لگاتے ہیں ایک قول کے مطابق بندوں کی روزی کا، قسمت کا اور نامہ اعمال کا، تو اس مناسبت سے اس کو شب برات کہتے ہیں فارسی میں، اور فارسی ہی کی اتباع میں اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یعنی شب براعت کہا جائے یا شب برات کہا جائے، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور دونوں ہی طرح اس کی فضیلت اس کے نام سے بھی ظاہر ہے. نجات کی رات بھی ہے بے شک، اور وہ رات بھی ہے. باقی سورہ دخان کی جو آیت ہے، سورہ دخان کی آیت کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول شب برات کا ہے اور ایک قول جو ہے شب قدر کا ہے. اچھا. شب معراج کے حوالے سے کوئی نہیں ہے، شب قدر کا قول ہے اور شب برات کا قول ہے. اور دونوں طرف چونکہ علماء کے قول ہیں، اور اگر شب برات مراد نہ بھی ہو بالفرض تو بھی چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو لہذا برکت والی رات تو ہے، برکت والی رات ہے. اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. رہ گیا قبرستان جانا، تو شب برات میں قبرستان جانا مباح ہے، جائز ہے، اور حسن نیت کے ساتھ ہو اور شرعی حدود و قیود ملوز رکھ کے ہو
ہو تو مستحب ہوگا لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت قرار دینے کے لیے اصولیین کی تصریح ہے کہ تعدد درکار ہے. کسی فعل کو اگر سرکار علیہ السلام نے ایک بار یا 2 بار کیا ہو تو اسے سنت نہیں کہا جاتا. تعدد درکار ہوتا ہے، چند بار کیا ہو، بار بار کیا ہو تو اسے سنت کہا جاتا ہے. تو سنت کا اطلاق تو جو ہے وہ فقہی اصطلاح کے مطابق اس پر نہیں ہوگا. مباح ہے اور حسینیت کے ساتھ ہو تو مستحب ہے، جبکہ شرعی حدود و قیود کو ملوز رکھا گیا ہو. لیکن یہ بات جو ہے وہ مردوں کے لیے، خواتین کو بہرحال جو رات کے وقت تو جو ہے وہ قبرستان جانے کی اجازت ہم نہیں دیتے. رات کے دن میں بھی خواتین جو ہیں وہ، چونکہ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے حکمت اسی میں ہے اور عافیت اسی میں ہے کہ خواتین قبرستان نہ جائیں. علماء جواز کے قائل بھی ہیں دن میں خواتین کے جانے کے، لیکن وہ جن صورتوں میں جواز ہے وہ مقید جواز ہے. تو عام طور پر جو خرابیاں ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ان خرابیوں سے بچنے کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ دن میں بھی بچا جائے، چہ جائے کہ رات میں. رات میں تو بطور خاص جو ہے وہ خواتین کا جانا درست نہیں. مردوں کے لیے کہ مرد اگر جو ہے وہ عبرت کے لیے اور اس نیت سے جاتے ہیں قبرستان رات کو اور وہاں اگر کوئی تلاوت کلام مجید کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اجازت دیجیے گا. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری کون بہن میرے ساتھ ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی سوال بتائیے گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو 6 نفلوں کے بعد سورۃ یاسین جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں یا کل واللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 1 تولہ سونا تھا، وہ وارث کی جگہ غیر وارث کی طرف غلطی سے تقسیم ہو گیا. اب جن سے ہوا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وارثین کو دے دیا جائے، تو وہ سونا دیا جائے گا یا وہ آج کی قیمت کے مطابق پیسے دیے جائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن. جی بولیے. اچھے لوگ ہیں تو پیسے ذرا تقسیم کرنے زیادہ آسان ہے اور سونا تقسیم کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. مفتی صاحب سے ضرور اس کا جواب شامل کریں گے. ایک اور کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بہن ہے؟ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر ظہر یا عشاء کی 4 رکعت فرائض پڑھتے ہوئے قضا اخیرہ کرنے کے بعد بھول کر 5ویں رکعت بھی پڑھ لی تو اب اگر وہ 1 رکعت اور ملا لے تو کیا آخر پر سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ اور کیا یہ آخری 2 رکعتیں فرائض کے بعد کی 2 سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی؟ اچھا. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پرانے کپڑے، پرانے جوتے یا پرانے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ پڑے ہوئے ہوں تو کیا زکوٰۃ کی ادائیگی یا وصولی کے سلسلے میں ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں سوال میرے پاس آ گئے ہیں. میں مفتی صاحب سے ضرور آپ کے سوالات کے جوابات پروگرام میں شامل کروں گی. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، مگر فی الحال ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اور بڑے ہی اہم موضوع پر آج ہماری بات ہو رہی ہے شب برات یا شب برات، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ دونوں تلفظ ٹھیک ہیں. مزید سوالات دیے میں بڑھوں گی اپنے عالمات کی جانب. اور قبرستان جانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور جیسے کہ ظاہر ہے کہ مرد حضرات چاہتے ہیں اصالِ ثواب کرنا، تو اسی طرح خواتین بھی ظاہر ہے کہ چاہتی ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کے حوالے سے اگر وہ قبرستان جانا چاہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا شرعی حکم ہمیں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قبرستان کی زیارت کرنا، قبور کی زیارت کرنا اور قبرستان جانا باقاعدہ طور پہ مرد ہو یا عورت ایک عمل مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور عمل مستحب مردوں کے لیے تو ایک مطلقاً ہے کہ وہ جائیں، ان کو جانا بھی چاہیے، چاہے خاص اپنے اہل و عیال کے مرحومین ہوں ان کی قبر پر، یا پھر اس کے علاوہ بھی ان کو زیارت کرتے رہنا چاہیے. لیکن خواتین کے لیے جو ہے وہ کافی احتیاطیں درکار ہیں کہ جیسے وہ باپردہ جائیں، محرم کے ساتھ جائیں، ان کی اجازت کے ساتھ جائیں، پھر سفر بھی جو ہے وہ پرامن ہو. تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر جا کر بھی وہ خاص بات چیت وغیرہ یا اتنا رونا دھونا بہت زور کی آواز میں، اور ان سب آداب اور قیودات کا خیال رکھیں. تو جب کوئی عمل کسی شرائط کے ساتھ، چند شرائط کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سمجھ جائیں کہ اس میں ریسٹرکشنز تھوڑی زیادہ ہیں. تو وہ انہی صورتوں میں الاؤ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ریسٹرکشنز کی رعایت کر سکتے ہیں تو بالکل جائیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو بہت بہتر ہے کہ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ عمل کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ فرض یا واجب ہے، ایک مخصوص مستحب عمل ہے. اور مستحب عمل کے لیے یہ بات ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ اگر اس کے کرنے سے زیادہ یا اس کے نہ کرنے میں بہتری ہے تو آپ اس کو نہ کرنے کو ترجیح دے سکتے ہیں.
تو بہرحال خواتین کو عمومی طور پہ دن میں بھی منع ہی کیا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ احتیاط ہی درکار ہے کہ آپ گھر پہ رہ کر اسال کا اہتمام کر لیں, اور اگر جانے کا ایک شوق بھی جس سے خاص طور پہ والدین ہوتے ہیں, شوہر کی قبر پہ جانا یا کوئی اولاد ہے تو بالکل جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر ایک اہتمام کے ساتھ, چونکہ یہ اہتمام ڈیلی بیسس پہ اور ریگولر پاسبل نہیں ہوتا تو ایونچولی آپ چلے جائیں. تو اس لیے بڑی راتیں ہوں یا بڑے ایام ہوں, جب آپ دیکھیں کہ دن میں اتنی احتیاط درکار ہے تو رات میں سوچیں کتنی ہوگی. جبکہ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں, خاص طور پہ پاکستان کے ماحول کو دیکھیں تو وہ اس قدر پرفتن ماحول ہے کہ دن میں آپ اتنے مشکل سے سیفلی سفر کر لیں اور ہو کر آ جائیں, رات میں پھر سنیچنگ وغیرہ اور پھر کسی کے ساتھ جانا, پھر وہاں پہ خاص طور پہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں اس میں اس قدر ہجوم ہوتا ہے, اس قدر رش ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ خواتین سیفلی وہاں پر جا کر وزٹ کر کے آ سکتی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ بہت انصب والا صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ بڑی رات کی برکت سے جانا بھی چاہتی ہیں تو دن میں جانے کا اہتمام کریں, مگر جو شرائط ہیں ان کے ساتھ کہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ جائیں, اور اگر پاسبل نہیں ہے تو گھر میں اصال ثواب کا اہتمام کریں, جو کہ بہت انصب و اعلیٰ طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مجھے رہنمائی لینی ہے شب بارات کے موقع پر جو نوافل ادا ہوتے ہیں نا. جی جی. تو میں پڑھتی ہوں تو اس میں تین دفعہ نا کل هو اللہ پڑھ لیتی, کل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھتی ہوں میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نوافل پڑھتی ہوں, قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں, تسبیح پڑھ لیتی ہوں, درود ابراہیمی کی پڑھتی رہتی ہوں. تو مجھے نا ان سے معلومات لینی ہے کہ ایک کہتے ہیں 12 نوافل ہوتے ہیں جس میں پہلے میں صورت یہ شب قدر بھی پڑھی جاتی ہے, اور اینڈ کے جو ہوتے ہیں نا 2 سلاموں کے ساتھ اس میں 50 دفعہ سورت اخلاص ہے. اچھا تو میری رہنمائی کر دیں کہ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں ہے. میں تو جیسے بیٹھ کے پڑھتی ہوں, میری آج کل نا میری 55 سال عمر ہے, میرے سے دکھا ہمت نہیں کہ میں کھڑی ہو کے پڑھ سکوں. مجھے بڑا شوق ہے. اللہ سے دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ ہی میرا یہ سوال ہے. جی بتائیے. میرے 2 روزے تھے قضا, فرض روزے. اچھا. وہ نا میں نے روزہ رکھا اور وہ روزہ ٹوٹ گیا نا شرعی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے 2 روزے رکھنے ہوں گے یا 3 رکھنے ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے بہن, میں سوال آپ کا شامل کر لیا ہے, ضرور اس کا جواب بھی شامل کریں گے مفتی صاحب سے. پروگرام میں آپ شامل ہوئی, شکریہ. ناظرین بات ہو رہی تھی خواتین کے حوالے سے قبرستان جانے, ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی اور رابعہ خان نے بھی بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا, اور جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اہتمام یہی کیا جائے کہ اگر جانا بھی ہے آپ کو دن کے وقت جائیے, محرم کے ساتھ جائیے, اور اس طرح جائیے کہ کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. مزید سوال لیے بڑھوں گی میں اپنی بہن شیرین خان کی جانب. مجھے بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے, ساری چیزیں موبائل پر ہیں, تو جب یہ معافی مانگنے کا جو سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ موبائل کے کلک پر جو ہے وہ معافی کے پیغامات بھیج دیے جاتے ہیں. ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کو بھی یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی لسٹ میں کون کون ایڈ ہے, بس وہ ایک کلک ہوتا ہے اور جناب وہ معافی نامہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس حوالے سے معافی مانگنے کا یہ طریقہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں پہ یہ رواج قائم ہو گیا ہے کہ بعض مواقع پر یہ معافی نامہ پورا جو ہوتا ہے سینڈ کر دیتے ہیں, لکھتے ہیں, پھر فارورڈ ٹو آل کر دیتے ہیں کس کو بھیجا. یہ ایک بطور رسم ہوتا ہے, وہ دل سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے. اکثر طور پہ یہ دیکھا گیا فارمیلٹی. ہاں, جس طرح سے یہ شب برات ہو گیا, پھر رمضان سے پہلے, اور پھر جیسے حج سے پہلے جا رہے ہوں, پھر سال شروع ہوتا ہے نیا, تو اس میں مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ہماری شریعت اس طرح کی ترغیب ہمیں نہیں دیتی, اس طرح کی رہنمائی ہمیں فراہم نہیں کرتی, بلکہ ہماری شریعت میں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی, جیسے اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے یا اس کی حق تلفی کی ہے, تو آپ اس پہ غور کریں. اگر وہ کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے, جیسے کسی کا مال ضبط کیا ہے, کسی کی وہ چیز ضبط کی ہے, تو پہلے آپ اس کو وہ لوٹائیں. اگر وہ شخص نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو وہ چیز لوٹائیں. پھر آپ اس پہ معافی بھی ان سے مانگ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کا حق تلفی کی, مجھے پتہ نہیں تھا, یا پتہ تھا تو مجھے اب شرمندگی ہے اور میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں, تو یہ بالکل درست ہے. اور اگر کسی کی دل آزاری کی اپنے لفظ سے, اپنے لفظوں سے, اور یا پھر اپنے افعال سے, تو پھر آپ ان سے معافی مانگیں. جس طرح انسان کے ساتھ جرت آتی ہے دل آزاری کرتے ہوئے, آواز اونچی کرتے ہوئے, پھر معافی مانگتے ہوئے جرت کہاں چلی جاتی ہے, آواز کہاں چلی جاتی ہے. تو آپ اسی طریقے سے ان سے مل کر معافی مانگیں. اپنی تھوڑا سا اپنے الفاظ, جس طرح ہوتا ہے انسان تھوڑا سا اس میں شرمندہ ہوتا ہے, تھوڑا عاجز ہوتا ہے, عاجزی اللہ کو بھی پسند ہے اور لوگوں کے سامنے بھی دکھانی چاہیے جہاں جائز ہو, بالکل صحیح ہو. اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. کسی کو پہلے آپ نے تنگ کر دیا, ذلیل کر دیا, پھر اس کے بعد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں نے شاید صحیح کیا ہے. اس طرح سے نہیں, معافی مانگنے
مانگنی چاہیے. اور اگر جانا پاسبل نہیں ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے 1000 کالز کر لیں گے, لیکن جہاں پہ حق بنتا ہے, جہاں پہ معافی کا, وہاں پہ ہم کال نہیں کریں, وہاں پہ ایک میسج لکھ دیں گے. لیکن اگر کال کرنا بھی نہ ہو تو پھر آپ میسج کی صورت کر سکتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ آپ کس کو بھیج رہے ہیں, الفاظ وغیرہ. آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے معافی مانگ رہے ہیں اور کس سے معافی مانگ رہے ہیں. جی جناب, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نسیم سے بات کروں, کراچی سے. جی بتائیے. جی میرا یہ مسئلہ ہے, آپ کا پروگرام کی تعریف کروں بہت اچھا ہے, اور میں ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جزاک ان اللہ. کے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. بہت تعریف کروں گی میں. جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ رمضان شریف جو میرا پورا ہوتا ہے, کافی سالوں سے ایک تو بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوں, اور اینزائٹی بھی ہے, اور دوسرا دانتوں سے خون نکلتا ہے میرا. اور میں مطلب ٹیبلٹ کھا کے پھر میں رمضان کے روزے پورے کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جی کبھی کبھی خون بھی آ جاتا ہے, لیکن بہت کوشش کرتی ہوں جیسے خون نہیں آئے تھا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. آپ چاہتی ہیں کہ اس حوالے سے پوچھا جائے کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کون بہن ساتھ ہیں؟ حمیرہ بات کر رہی ہوں. 3 سوال کرنا چاہوں گی. بالکل کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ شب برات کی رات کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتے, وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں کسی مرد نے نا وہاں احرام میں نا بنیان نیچے سے پہن لی, بنیان وغیرہ اس طرح سے بنیان وغیرہ پہن لی, تو کیا اس طرح سے دم لازم ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال میری بہن؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کمزوری کی وجہ سے صرف بیٹھ کے تراویحاں پڑھ لی تو کیا ادا ہو جائے گی کہ نہیں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کی وجہ سے ہمیں بھی ان سوالات کے جوابات جاننے کا موقع ملے گا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ڈیجیٹل معافی کے حوالے سے؟ جی ڈیجیٹل معافی سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ عورتوں کے قبرستان جانے کے حوالے سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ جواز کی صورت بیان ہو رہی ہے, تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو لعنت کی بات احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے, تو آپ لوگ کیسے جو ہے وہ جائز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں احادیث تو باقی اس بارے میں موجود ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور, قبروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یہ احادیث تو موجود ہیں, لیکن بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی. آپ نے خود ہی فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها, پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا تو اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. پھر آگے وجہ بھی بیان فرمائی تھی کہ قبروں کی زیارت سے آخرت پیدا ہوتی ہے, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اس حکمت کی بنا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اجازت مرحمت فرمائی تھی. اب آگے فقہا میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ یہ جو ممانعت کے بعد اجازت دی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اس اجازت میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں. تو دونوں طرح کے قول موجود ہیں. بعض فقہا نے کہا عورتیں شامل نہیں ہیں, لیکن جو اصح قول ہے, زیادہ صحیح قول ہے, اس کے مطابق عورتیں بھی اس اجازت میں شامل ہیں. لیکن چونکہ دیگر خرابیاں بہت ساری پائی جاتی ہیں, ان خرابیوں کی بنا پر منع کیا جاتا ہے. لہذا جہاں وہ خرابیاں نہیں ہوں گی تو وہاں حکم اپنی اصل کے مطابق جواز کا ہوگا. تو لیکن وہ خرابیاں عام طور پر ایسی ہیں کہ آج کل تو ویسے ہی فتنے کا زمانہ ہے, اور قبرستان عموماً ویسے بھی سنسان جگہوں پر ہوتے ہیں, ویران جگہوں پر ہوتے ہیں, اور وہاں جو ہے بے آبروئی کا صحیح اندیشہ بھی ہے, جزا فضا کا بھی اندیشہ ہے. اس لیے جو ہے وہ جو اکثریت ہے علماء کی اور جو جائز کہنے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ قبرستان جو ہے وہ عورتیں نہ جائیں. ہاں کوئی کسی جائز کام سے کہیں باہر نکلی ہوئی ہے, کسی اپنے کام سے گئی ہے, راستے میں جو ہے وہ قبرستان ہے, قبر آ گئی, ساتھ محرم موجود ہے, تو محرم کے ساتھ اگر اس نے جو ہے وہ قبر پر جو ہے وہ اپنے قریبی عزیز کی قبر پر حاضری دے لی, فاتحہ پڑھ لی, اور کوئی اور شرعی خرابی نہ پائی جا رہی ہو, تو اس صورت میں حکم جواز ہے. لیکن جو شب برات میں ہے, یعنی رات میں جانا بہرحال جو ہے وہ خطرے سے اور فتنے سے خالی نہیں. دونوں پہلو اس میں موجود ہیں, خطرے کا بھی فتنے کا بھی. تو اس لیے جو ہے چاہے وہ شب برات ہی کیوں نہ ہو, تو عورت کو رات میں جانے سے ہم منع کرتے ہیں. اب رہ گئی بات ڈیجیٹل معافی کی. ڈیجیٹل معافی کا یہ دیکھیں, بیسیکلی تو یہ معافی مانگنے کا جو تصور ہے یہ تو اچھا ہے, اس میں تو انکار نہیں. یہ بیسیکلی تصور دیا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے. انہوں نے یہ فرمایا تھا, اس زمانے میں تو چونکہ وہ ڈیجیٹل ایج نہیں تھا, لیکن انہوں نے ویسے فرمایا تھا کہ اس رات سے پہلے مسلمان ایک دوسرے سے اپنے دل صاف کر لیں. تو معافی مانگنے کا اہتمام
اہتمام کر لیا جائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ ایک اچھی بات کی تھی, لیکن اب چونکہ ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان چیزوں کو کمرشلائز بھی کر لیتے ہیں اور ڈیجیٹلائز بھی کر لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور وہ آہستہ آہستہ جو چیز ہوتی ہے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, رسم جو ہے باقی رہ جاتی ہے, ایسے رائج ہو جاتی ہے, وہی کا حصہ لگتا ہے. جی اب جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اس طرح لے لیا ہے کہ اسے جو ہے وہ کوئی یا تو فرض واجب یا سنت سمجھ لیا ہے, اور پھر اس کے بعد ایسے ہی جس کو جانتے بھی نہیں ہیں. اب ہمیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کو جانتے تک نہیں ہیں, لیکن ہمیں جو ہے نا میسیجز کی اور واٹس ایپ کی جو ہے نا وہ بھرمار کر دیتے ہیں کہ جی معاف کر دیں. بھائی ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, کس بات کی معافی. تو جن کو آپ نے واقعتاً دل دکھایا ہے ان سے سچے دل سے معافی مانگیں, اور اس طرح جو ہے یہ ڈیجیٹل انداز میں معافی پر اکتفا نہ کریں. بالکل جناب, ڈیجیٹل معافی پہ اکتفا نہ کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آخر آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں اور کس سے معافی مانگ رہے ہیں. مزید گفتگو کریں گے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. میں ہوں سحر اعظم, میرے ساتھ عالمات بھی موجود ہیں, مفتی صاحب بھی موجود ہیں. بڑھوں گی مزید سوالات کی جانب بلا تاخیر. اچھا, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کلچرل ویلیوز کے حوالے سے بھی, ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک ثقافتی حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جس میں آتش بازی اور پٹاخے اور یہ اس ٹائپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خرافات بھی یہاں نظر آتی ہیں. تو بعض نوجوان جو شب برات کے موقع پر آتش بازی کرتے ہیں, اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کی آتش بازی کی مذمت کیسے کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نارملی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, ہر بدلتے دور میں بدلتے وقت میں کچھ نہ کچھ نئی رسومات متعارف ہو جاتی ہیں, جن میں سے بعض بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, ان کے اچھے ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن بعض بڑی قبیح قسم کی اور خطرناک قسم کی جو ہیں وہ رسومات متعارف ہو جاتی ہیں, جس میں سے ایک یہ رسم ہے آتش بازی. آتش بازی نارملی جو ہے یہ فائر ورکس جو کیے جاتے ہیں اکثر خوشی کے موقعوں میں, شادی بیاہ کے موقعوں میں کیے جاتے ہیں. اور شب برات چونکہ اس کا ایک اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت کرتا ہے, ایک سیلیبریشن کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے, تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے یہ آتش بازی اور یہ پٹاخے متعارف کروا دیے. بہرحال نارمل صورتحال میں جب بھی ہم آتش بازی سے متعلق کلام کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی, تو وہ جائز ناجائز اور ممنوع ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ تو ہے وہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے. نہ کہ اس میں صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, بعض بچے نمازیں قضائیں کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اہتمام کریں, بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے دل آزاری کا سبب ہے. عام حالات میں بھی جب آپ اپنی سیلیبریشن کر رہے ہو اپنی شادی اور دیگر تہواروں کی, تو اس میں بھی منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ لگ جائے تو بہت ہی سیویئر قسم کی جو ہے وہ حق تلفی ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی, اور بعض دفعہ کئی حادثات کی بھی وجہ بنتا ہے. بالکل. اور تو جب یہ رات اتنی بڑی ہے برکتوں والی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے آپ کو تعلیمات یہ دی جا رہی ہیں کہ آپ سابقہ زندگی کے گناہ بخشوائیں, اور اہتمام یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید نئے گناہ ہو جائیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہماری ماؤں کو جو بچوں کو پیسے دیتی ہیں یا جی وہ خرید رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں, کیونکہ ہم یہ دین و خواتین پروگرام کیوں کر رہے ہیں کہ عورت ایک گھر کی بنیاد ہوتی ہے, اور اسی سے وہ بچے پروان چڑھتے ہیں. وہی بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, کتنے روپ میں عورت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. تو اگر اس رات میں آپ بچے کو نہلا دھلا کر اس کو عبادات پہ لگائیں, تسبیحات پڑھائیں, نماز پڑھائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو آتش بازی اور پٹاخے کے پیسے دے دیں, اور یہ بھی کہ چلو جی ہم تو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں کہیں اور جا کے مطلب کہ پٹاخے پھاڑ لو. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, ممنوع ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں حق تلفی بہت ہے. اور روزے محشر اگر آپ نے کسی اللہ کے بندے کے ساتھ حق تلفی کی ہے, تو اگر آپ اس کی پوری کس طرح سے ہوگی کہ آپ کی نیکیاں اتنی نامہ مال میں ڈالی جائیں گی, اگر اس سے بھی وہ حق تلفی پوری نہ ہوئی تو ان کے گناہ آپ کے نامہ مال میں ڈالے جائیں گے. تو اس قدر جس میں گرفت ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین تعلیمات شرع پہ عمل کی بااخلاص توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں, آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ نہ صرف شب برات بلکہ کسی بھی موقع پر آتش بازی جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. آپ کی جانب آؤں گی, ایک بڑا سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ مرحومین کے سارے ثواب کے لیے شب برات پر حلوہ بنایا جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گی, شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شریعت ہمیں جیسے یہ بڑی رات ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو راتیں ہوتی ہیں اس میں اہتمام کی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے. اب حلوے کو میں کیسے منع کر سکتی ہوں, لوگ خواتین کا فیوریٹ ہوتا ہے, اس پہ آپ میں چاہتی ہوں کہ کوئی گنجائش آپ ضرور نکالیں. دیکھیں آپ بالکل جائز ہے, بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مطلب کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کو فرض و لازم سمجھ لینا, اس کے ساتھ قیودات لگا دینا کہ صرف یہی بنے گا, یہ غلط ہے. آپ کسی کام کو کر رہے ہیں تو کریں اس کو جیسا آپ کر سکتے ہیں. اتنا وقت لگانا کہ عبادات آپ کی جو ہے تو اہتمام سے منع نہیں کیا, کسی چیز کو بنانے سے منع نہیں
یقین کیا اس پہ احصال ثواب سے، اصل تو احصال ثواب ہے، اگر آپ اس پہ آپ پڑھتے ہیں کسی یا بغیر کسی چیز کے پڑھتے ہیں احصال ثواب کرنا مقصود ہو تو پھر وہ بالکل نیک کام ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن ہم اس کو فرض اور لازم کر لیں اور پھر ایک خاص چیز کے ساتھ کر دیں گے صرف دال کا حلوہ ہی بنے گا اور ہر سال بنے گا اور اسی تاریخ کو بنے گا، تو یہ غلط ہے. آپ ایسے بنا لیں، آپ کو شوق ہے. اسی کے ساتھ یہ چیز لازمی یاد رکھے گا کہ ہم جو بھی کام کریں نا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں. یہ آپ حلوے کا اہتمام کریں، کھانے کا اہتمام کریں، اللہ کا قرب مقصود ہو تو یہ آپ کو اس پہ ثواب بھی ملے گا. آپ گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں، دیگر پڑوسیوں کے لیے، دوست احباب وغیرہ کے لیے، تو بالکل جائز ہے. اور پھر اس پہ احصال ثواب بھی ہو تو یہ اور ایک نیک کام. پھر اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے آپ اپنا جو دسترخوان ہے وسیع کر رہے ہیں، پھر ایک تیسرا نیک کام. تو پھر یہ انسان کے لیے ثواب کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو اس کو نہ ہی ضائع کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. جی بالکل، یہ ثواب کمانے کے بہت سارے ذرائع ہیں. میری بہنیں جو حلوے کی تیاری کرتی ہیں بڑے اہتمام سے، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب جان لیا ہے. یہی سوالات لیے میں مفتی صاحب کی جانب بھی بڑھوں گی. مفتی صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے آتش بازی کے حوالے سے بھی اور حلووں کے حوالے سے بھی؟ دونوں پر جو ہے وہ بات ہو گئی. تو ہم سوالات کی جانب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میری ایک بہن تھی اور وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شب برات کے موقع پر 6 نفل پڑھتی ہیں، پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتی ہیں، تو کچھ اس حوالے سے انہیں اگر آپ گائیڈ کرنا چاہیں. جی وہ شب برات میں 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں تو اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں ہر 2 نفل کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی جائے، ایک بار یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، یا دونوں پڑھی جائیں. تو وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سورہ یاسین کی جگہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ جواز کی بات ہے تو جائز میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سورہ یاسین اگر آپ نہ بھی پڑھیں، سورہ اخلاص نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی یہ لازم تو ہے نہیں پڑھنا. لیکن مستحب یہ ہے، اور جو بزرگوں کا مشائخ کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ دونوں پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو کوئی ایک پڑھ لیں. یا تو سورہ یاسین پڑھ لیں، اور اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ رہی تو پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایسا بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا. بڑھوں گی ایک اور سوال کی جانب. 1 تولہ سونا انہوں نے وارث کی جگہ غیر وارث کو دے دیا، اس حوالے سے کچھ تفصیل جاننا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ 1 تولہ سونا تھا، غیر وارث کو چلا گیا، اب جو ہے وہ واپس کرنا ہے، تو آیا وہ سونے کی شیپ میں ہی دینا ضروری ہے یا جو ہے وہ اس کی قیمت کے آج کی قیمت کے حساب سے وہ سونا جو ہے وہ قیمت دے دی جائے؟ لیکن وہ سونے کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، کیش کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، کیش دینا چاہیں تو کیش بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتی ہیں کہ پرانے کپڑے کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے طور پر دیے جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ جو پرانے کپڑے ہو گئے یا پرانی چیزیں ہیں وہ اس کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. تو دیکھیں زکوٰۃ میں مال دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی رقم دینا ضروری نہیں ہوتا. اچھا، وہ کسی بھی مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی پھر قیمت کا جو اعتبار ہوگا وہ جو اس کی قیمت ہے. اگر پرانے کپڑے ہیں تو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار ہوگا. یعنی پرانے کپڑے دیے جا سکتے ہیں، ان شارٹ ہم یہ سمجھیں. جی، لیکن اس کا حساب وہی ہوگا. اچھا، یعنی جو کہ اس کا یعنی حساب جو لگائیں گے، ریٹ وہ نئے کپڑوں کا نہیں لگائیں گے، یعنی وہ زکوٰۃ اتنی ادا ہوگی جتنے کی اس کی موجودہ مالیت ہے ان کپڑوں. اچھا، ایک بہن کا میرے سوال ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ روزے رکھیں اور وہ رکھنا بھی چاہتی ہیں مگر دانتوں سے ان کے خون آتا ہے روزے میں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ پائریا وغیرہ ہوتا ہے، اس میں دانتوں سے جو خون آتا ہے اس میں روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب روزہ اندر خون جو ہے وہ اندر چلا جائے. اچھا، خون اندر پیٹ میں جائے اور اس کا مزہ بھی محسوس ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر صرف حلق تک ہے، اندر نہیں اترا تو اس صورت میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر مزہ بھی محسوس نہیں ہوا، حلق سے اتر کر پیٹ میں چلا گیا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے تھوک جو ہے خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے. تو اگر خون غالب ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خون مغلوب ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ جو پائریا کا مرض ہوتا ہے نا جس میں خون وغیرہ آتا ہے، تو اس میں عام طور پر جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپ غالب ہوتا ہے. چونکہ پیپ غالب ہے، خون مغلوب ہوتا ہے، تو صرف اتنی بات سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور بہن میری جاننا چاہتی ہیں کہ ویسے تو شب برات مغفرت کی رات ہے، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کچھ لوگوں کے لیے یہ بات آئی ہے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیا جائے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اس طرح کے جرم کرنے والے ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. بخشش نہیں ہوتی اور بات ہے، اور توبہ قبول نہ ہونا اور بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ تو مرنے سے پہلے جو بھی توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، توبہ کی جو شروط اور ارکان ہیں ان کو ملوز رکھ کے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بہرحال قبول ہے، توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. توبہ مقبول ہوتی ہے، مغفرت جو ہے یہ نہیں ہوتی. یہ فرمایا گیا ہے کچھ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے یہ آیا ہے، وعید آئی ہے کہ وہ اگر اس رات بھی بخشش بہت ساروں کی ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی. لیکن وہ مشروط ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو، ورنہ اگر وہ توبہ کر لیں سچے دل سے اور اس توبہ پر قائم رہیں تو وہ بھی بشارت میں شامل ہے.
بالکل ٹھیک ہے، وہ تو رب کی ذات بخشنے والی ہے. اچھا مفتی صاحب وقت بہت کم رہ گیا، مجھے بتائیے گا کہ حالت احرام میں بنیان بھائی نے پہن لی تو کیا دم لازم ہوا؟ حالت احرام میں بنیان نہیں پہننا چاہیے، مرد کو ممنوع ہے، لیکن اگر کسی نے پہن لی اور اتنے ٹینیور تھا ایک رات یا ایک دن یا اس سے زیادہ مدت پہن لیا تو پھر دم لازم ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک بہن میری جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ تراویح پڑھتی ہیں لیکن کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وہ بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں، تو ٹھیک ہے؟ ویسے جو ہے وہ تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، تراویح کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو کمزوری ہے اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو اس صورت میں جتنا کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں. باقی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے جتنا بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کوشش کریں کہ حتی الامکان کھڑے ہو کے پڑھیں. تراویح جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، اور ویسے بھی تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے یہ مؤکد ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھا جائے زیادہ بہتر یہ ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، چاہوں گی ایک سوال اور جلدی سے میں شامل کر لوں. بہن نے پوچھا کہ عشاء کے انہوں نے غلطی سے 5 رکعت پڑھ لی تو اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ اس میں ایک رکعت اور ملا کے آگے اس کو بیلنس کر سکتی ہیں؟ ظہر یا عشاء جو ہے وہ اس کا قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام پھیرنے کی بجائے جو ہے وہ کھڑی ہو گئیں تو اب کیا کریں؟ تو اگر اگلی رکعت کا جب تک سجدہ نہیں کیا یاد آیا تو واپس آ جائیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا اور اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے اب واپس نہیں آ سکتے، اب ایک رکعت ساتھ اور ملا لیں. اس صورت میں جو 4 رکعتیں پہلی یہ آپ کے فرض ہو جائیں گے اور آگے کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ آپ کی نفل ہو جائیں گی. لیکن یہ حکم اس صورت میں جب کہ قاعدہ اخیرہ کر لیا ہو، تشہد جو ہے پڑھ لیا ہو، اس کے بعد کھڑے ہو. اگر سرے سے قاعدہ اخیرہ ہی نہیں کیا، قاعدہ اخیرہ ہی بھول گئے تو قاعدہ اخیرہ بھولنے کی صورت میں حکم یہ اگلی رکعت کا سجدہ جب تک نہیں کیا تو یاد آیا لوٹ آئیں پلٹ آئیں. لیکن اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب فرض باطل ہو گئے، اب ایک رکعت اور ملائیں وہ نفل ہی شمار ہو جائیں گے سارے، اور فرض الگ سے پڑھنے پڑیں گے. یہ میں نے ساری صورتوں کی تفصیل بتا دی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوالات تو اور بہت سے ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل کے پروگرام میں یہ سوالات کے جوابات میں ضرور شامل کروں. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. معافی مانگنے کی بات ہو رہی تھی تو معاف کرنے سے بھی زیادہ ناظرین جو ضروری بات ہے وہ ہے معافی مانگنا. ہمت کیجیے، آگے بڑھیے اور معافی مانگ لیجیے اور خود کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ تھا میرا آج کا پروگرام دین اور خواتین. آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. کل آپ سب سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات. اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.